السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جی ناظرین، آج ہم جس سوالات سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گائے کی قربانی، گائے کا گوشت۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے بریلوی مکتبہ فکر کے جو ان کے لیڈر ہیں، یعنی ان کے جو بڑے ہیں احمد رضا خان بریلوی، ناظرین اگر آپ دیکھیں گے ان کے نزدیک تو پھر گائے کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے۔ قربانی کرنی ہے نا آپ نے گائے کی، تو آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے احمد رضا خان بریلوی کے نزدیک۔ تو ناظرین آج ہم آپ کو گفتگو سنانے جا رہے ہیں پہلے نمبر پہ مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالیٰ کی، اس لیے تو ان مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالیٰ نے احمد رضا خان بریلوی کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ ہم آپ کو گفتگو سنائیں گے مولانا ایوب قادری کی، جس بندے نے سب کچھ واضح کر دیا ہے احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں، جس کے اندر اس بندے نے گائے کے گوشت کے بارے میں بھی بات کی احمد رضا خان بریلوی نے۔ تو خیر ناظرین، مل کے ہم ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت فقیہ اعظم رحمہ اللہ تعالی کا امتیاز کیا تھا، مقام کیا تھا؟ وہ یہ نہیں کیا کہ صرف لکیر کے فقیر بنے رہیں، یہ نہیں کیا کہ جو ماضی سے روایت ملی اس کو آگے لے کر چلیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کیا کہ اپنے عہد کے تقاضوں کے مطابق اجتہاد کریں۔ اس لیے عربی میں کہتے ہیں کہ وَهُوَ أَبُو عُذْرِهِ۔ امرؤ القیس نے لکھا ہے اپنے گھوڑے کی تعریف میں کہ بلند پہاڑ جو برف سے ڈھکا ہوا ہو اور ایک پگڈنڈی ہو جو برف سے چھپی ہوئی ہو، تو میرا گھوڑا اتنا با کمال ہے کہ اس میں سے راستہ نکالتا ہے لیکن سلپ نہیں ہوتا، پھسل کر کھائی میں نہیں گرتا، وہ نیا راستہ نکالتا ہے۔ تو جو نئی راہ نکالے عربی میں اسے ابو عذر ہی کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت فقیہ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں، اپنے دور کے لیے اور آنے والوں کے لیے اجتہاد کی نئی راہیں پیدا فرمائیں۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جب انہوں نے نئی راہیں پیش کی تو ظاہر ہے کہ لوگ تعاقب کرتے ہیں کہ امام اہل سنت نے تو یہ کہا تھا، ہمارے اکابر نے تو یہ کہا تھا، آپ ان کی راہ سے ہٹ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شعار بھی مجھے امام اہل سنت سے ملا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ راستہ، یہ شعار تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ کیوں کہ انہوں نے اپنے سے پہلے اکابر سے اختلاف کیا۔ انہوں نے علامہ ابن عابدین شامی سے اختلاف کیا، انہوں نے فقیہ النفس امام قاضی خان سے اختلاف کیا، اور فقیہ النفس کے معنی یہ ہیں کہ ایسا خوش نصیب انسان کہ جس کے ذہنی اور فکری اور علمی ڈھانچے کو اللہ تعالیٰ نے فقہ اور فقاہت کے سانچے میں ڈھال لیا ہو۔ تو ان سے اختلاف کیا، اور امام اہل سنت نے اسے تطفلات سے تعبیر کیا کہ چھوٹا منہ بڑی بات، اور فرمایا کہ امام اہل سنت کے ہزاروں تطفلات ہیں لیکن کوئی مجدد معصوم نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کسی مجدد نے یہ نہیں کہا کہ اب میں اجتہاد کا سلسلہ ختم کر کے دروازے کو تالا لگا کر جا رہا ہوں، بلکہ انہوں نے ہمارے لیے نئی جہتیں اور نئے راستے کھولے،
اور ہم اگر ان سے بھی اختلاف کرتے ہیں تو ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اختلاف کرتے ہیں، کہ جس طرح انہوں نے دلائل کی روشنی میں اپنے اکابر سے اختلاف کیا، اسی طرح سے ہم بھی دلائل کی روشنی میں ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ جس نے تولنا ہو تو جذباتیت سے نہ کھیلے، حساسیت سے نہ کھیلے، ترازو علم کا موجود ہے، دلائل کو دونوں پلڑوں میں رکھے، جس کے دلائل بھاری نکلے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ چنانچہ عزیزان گرامی، امام اہل سنت اپنے دور میں اس وقت کے تقاضوں کے مطابق تعلیم نسواں کے مخالف تھے، خواتین کو کتابت یعنی لکھنے کی تعلیم دینے کے، علم دینے کے مخالف تھے۔ تو امام حضرت فقیہ اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شفا بنت عبداللہ بیان کرتی ہیں کہ میں موجود تھیں، ام المومنین حضرت حفصہ موجود تھیں، اللہ کے پیارے حبیب آئے اور فرمایا کہ الا تعلمین ہذہ رقیۃ النملۃ کما علمتیھا الکتابہ، اے شفا تم حفظہ کو چیونٹی کے کاٹنے کا دم کیوں نہیں سکھا دیتی جس طرح کہ تو نے ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کو لکھنے کا اور لکھنے کی، کتابت کی تعلیم دینے کا شعار عہد نبوت سے موجود تھا۔ چنانچہ فقیہ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ پہل کی، اور علامہ غلام رسول سعیدی نے لکھا، اللہ تعالی حضرت علامہ محمد نور اللہ بصیر پوری رحمہ اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے سب سے پہلے تعلیم کتابت نسواں کے جواز پر ایک مبسوط، مبرہن اور مدلل رسالہ تحریر فرمایا، اور ہم ایسے طالبان علم کے لیے تحقیق اور تدقیق کی راہیں کشادہ فرما دی۔ آپ مجھے بتائیں، اگر فقیہ اعظم نہ ہوتے تو آج جو پاکستان میں اہل سنت کے لیے بنات کے مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے، یہ کیسے قائم ہوتا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ سارا صدقہ جاریہ ہے حضرت فقیہ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ فتاوی رضویہ کے اندر ایک فتویٰ کھڑا ہے صفحہ 321 جلد 20 پہ۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا گوشت نوش فرمایا ہے یا نہیں؟ حضرت فرماتے ہیں گائے قربانی تو کی ہے لیکن گوشت نوش فرمانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حالانکہ مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 345 کتاب الزکوٰۃ باب اباحۃ الہدیۃ للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحت امام مسلم روایت لایا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدقے میں گائے کا گوشت آیا تو انہوں نے وہ پکا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور بتایا کہ یہ صدقے میں آیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا لک صدقۃ ولنا ہدیۃ، تیرے لیے صدقہ ہے اور اب ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو اب نوش فرمانا ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ حضرت فرماتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو حضرت نے اس کو جھوٹ بولا ہے۔ حضرت کی کتاب ہے احکام شریعت۔ دیکھیں ہم نام ادب سے لیتے ہیں، اختلاف اپنی جگہ، نام ادب سے حضرت کر رہے ہیں، حضرت سے کم درجہ نہیں بول رہے ہیں۔ حضرت کی کتاب ہے احکام شریعت، اس کا حصہ اول ہے، مسئلہ نمبر ہے 39۔ اس پہ حضرت فرماتے ہیں ابلیس، وہابیہ تو ابلیس سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، ابلیس
اپنے لیے کذب کو پسند نہیں کرتا. ابلیس جھوٹ نہیں بولتا, جھوٹ بلواتا ضرور ہے, لیکن خود حضرت فرماتے ہیں وہ کذب کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا, وہ نہیں بولتا. ابلیس کی صفائی دے رہے ہیں حضرت. محبت کی بات ہے نہیں. بعض لوگوں کو محبت ہوتی ہے, عقیدت زیادہ ہوتی ہے. ایک آدمی مجھ سے پوچھنے لگا, مولوی صاحب یہ قبر میں جو شیطان آتا ہے تو اذان دینی پڑتی ہے. میں نے کہا محبت کی بات ہے, جس کی محبت تھی اسی کے پاس آتا ہے, ہمارے پاس تو نہیں آتا. ہماری قبروں میں تو فرشتے آتے ہیں, جیسے مشکات شریف دیگر کتابوں میں روایت ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھو تو پھر کیا ہوتا ہے, آتا ہو ملکان, 2 فرشتے آ جاتے ہیں, اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں, پھر سوالات شروع کر دیتے ہیں. ہم نے تو یہ پڑھا ہے حدیثوں میں کہ کیا آتے ہیں, تو تمہاری چونکہ یاری شیطان سے ہے تو تمہارے پاس آتا ہوگا, میں کیا کہہ سکتا ہوں. ویسے عقل آدمی کے پاس نہ ہونا تو پھر بندہ کیا کہہ سکتا ہے. ہم صرف وہی جملہ کہہ سکتے ہیں, عقل نبود تولد چیسود, بس اور کچھ نہیں کہتے. یہ شیطان بھگانے کے لیے اذان دیتے ہیں. پتہ ہے آپ کو کہ شیطان اندر ہے, اسے بھگانے کے لیے کیا کرنا ہے. اور آپ نے حدیثوں میں پڑھا ہوگا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پھر بھاگتا بھی ہے اور پھر ایک اور کام بھی کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, ہوا خارج کرتا ہے. اب ان کی قبر سے جو انہوں نے بھگایا تو اس نے کیا کی, تو قبر والے کو اور تکلیف کوئی بھی نہ ہو, یا تکلیف ہی کافی ہو. مولانا احمد رضا خان کا محبت اور پیار کا اتنا انداز تھا, انہوں نے فرمایا حامد رضا میری قبر پہ 7 مرتبہ اذان دیں, تاکہ 7 دفعہ شیطان جو ہے نا وہ ڈس پیچھے سے کرے تو مجھے بڑا مزہ آئے گا. محبت کی بات ہے نا. یہ ہم تو دیکھیں اس محبت میں ہم مخل نہیں ہو سکتے. ہم نہیں کہہ سکتے محب کو یا محبوب کو بھائی یہ تم کیوں کہہ رہے ہو. اور ہم تو یوں ہے کہ بھائی شیطان کو بھی برا نہیں کہتے, اس لیے کہ شیطان بھی تو بعضوں کا محبوب ہوتا ہے, محبوب ہوتا ہے. مولانا نے ایک حدیث نقل کی ہے ملفوظات کے پہلے حصے میں شروع میں, کہ ایک پری خدمت میں حاضر رہا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد آئی تو حضور نے پوچھا کدھر گئی تھی. اس نے کہا جی میرا ہندوستان میں رشتہ دار ہے اور میرا کنبا قبیلہ ہے, تو وہاں ایک میرا رشتہ دار فوت ہو گیا تھا تو میں ادھر گئی تھی. اچھا حضرت رستے میں نے ایک بڑی عجیب بات دیکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا. کہنے لگی میں نے دیکھا کہ ابلیس ایک پہاڑ پہ نماز پڑھ رہا ہے. میں سوچنے لگی کہ یہ تو بے ایمان کا کام ہے, لوگوں کو گمراہ کرنا, لوگوں کو خراب کرنا. تو یہ ان کا جو ہے نا کیا کر رہی ہے, کیا کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, دعا مانگ رہا ہے. تو میں چلی گئی. میں نے پوچھا تیرا کام تو یہ نہیں ہے. اس نے کہا بس جو ہونا تھا ہو گیا ہے, اب میں نماز بھی پڑھتا ہوں, اللہ سے توبہ طائب بھی ہوتا ہوں. اب شیطان نیک بزرگ بن گیا ہے, صوفی صاحب بن گئے ہیں, وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, دعائیں بھی مانگتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. تو اب ہم شیطان کو بھی برا نہیں کہتے, اس لیے کہ حضرت کو تکلیف نہ ہو گئی. ہم تو اس قدر دیکھو بھائی شیطان کو بھی برا نہیں کہہ رہے. ہماری نرمی کی کیا حیثیت ہوگی یا کیا حالت ہوگی. ہم تو اس قدر نرم دل اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شفیق ہیں, امت پہ اور لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں. ہم کسی کے محبوب کو برا نہیں کہتے. ان کا جو محبوب ہے, حالانکہ محدثین نے لکھا ہے کہ ایک چٹا کوڑ مارے ہے اس نے, فاضل صاحب نے جھوٹ بولا ہے. اس طرح کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے, جھوٹ ہے. تو خیر حضرت فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 39 میں کہ ابلیس کذب کو پسند نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, اپنے لیے جھوٹ لوگوں سے کہتا بولو بولو, خود بہت اچھا آدمی ہے. چلو میں نے کہا ٹھیک ہے, نیک آدمی ہے تو رشتہ داری گانٹ لو پھر اس سے, اور کیا کر سکتے ہیں ہم تو مشورے دے سکتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ غیر جنس سے نکاح نہیں ہو سکتا, میں نے کہا میں فتویٰ دیتا ہوں اعلیٰ حضرت کی کتاب سے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات میں بھی اور احکام شریعت میں بھی کہ ان دیوبندیوں, وہابیوں, دیگر کئی فرقوں کو گن کے کہا ہے ان کا نکاح نہ کسی انسان سے ہو سکتا ہے نہ کسی حیوان سے ہو سکتا ہے, نہ کسی انسان سے اور نہ ہی کسی, اپنے علاوہ باقی سب کے بارے میں کہا ان کا نہیں ہو سکتا.
میں نے کہا اب اس کا یہ تو مطلب ہوا ان میں سے تو کسی کا نہیں ہو سکتا، آپ کا تو ہو سکتا ہے نا۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ تو مفہوم مخالف ہے، حنفیہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ میں نے کہا فتویٰ یہ بھی اعلیٰ حضرت کا سن لو، اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ، اس کی فہارس صفحہ 105 انہوں نے لکھا ہے مفہوم مخالف معتبر ہے، مفہوم مخالف مراد لیا جا سکتا ہے۔ ہمیں کہتے ہو کہ گدھے سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے ہم کہتے نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کا ہو سکتا ہے۔ تو غیر جنس میں نکاح جب ہو سکتا ہے تو پھر شیطان سے رشتہ داری بنا لو۔ اتنے بھی اس کے فضائل مناقب پوری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ابلیس کے فضائل و مناقب پہ، کتابوں میں کافی سارا تذکرہ کیا ہے۔ ایک کتاب چھپی ہے ابلیس تا دیوبند، فیض احمد اویسی نے لکھی ہے، اس میں اس نے لکھا ہے ابلیس کے اتنے فضائل کہ بہت اللہ کا محبوب تھا، بڑا پیارا تھا، جنت میں اس کی راج تھا، شاہی تھی۔ اللہ نے فرمایا جنت اس کے بغیر تو سجتی نہیں ہے، لاؤ شیطان کو جنت میں بساؤ۔ جنت میں رہنے والا بڑے مزے سے رہتا تھا، بڑا بزرگ تھا، متقی ہے، پرہیزگار ہے، گناہ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، تم لوگ کرتے ہو وہ نہیں کرتا۔ میں کہ ایڈا چنگا تھا بدا رشتہ گلندہ بدا ہوتا ہے۔ تو خیر حالانکہ قرآن پاک میں کیا آتا ہے، شیطان نے کیا کہا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا کیا ہوں، خیر خواہ ہوں۔ اب آپ بتائیں وہ خیر خواہ تھا یا بد خواہ تھا؟ جھوٹ بولا یا نہیں اس نے؟ قاسمہما، قسمیں اٹھا کے کہنے لگا انی لکما لمن الناصحین، میں تو بڑا خیر خواہ ہوں، میں تو بہت آپ کے لیے مفید ہوں، میرا مشورہ بہت حضرت بہت قابل قبول ہے، میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں، آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ دانا آپ کھائیں گندم وغیرہ یہ آپ کھا لیں تو آپ کی زندگی ہمیشہ رہے گی، اس جنت میں آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسکن رہے گا آپ کا، آپ اس کو کھا لیں، میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں۔ یہ اس نے خیر خواہی کی تھی، لیکن حضرت فرمایا نہیں وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا یار، جو ہمارے باپ ہمارے جد اور حضرت آدم علیہ السلام سے جا کے جھوٹ بولے، اب بھی کوئی کہہ کہ نہیں جھوٹ نہیں بولتا نہیں بولتا۔ میں نے کہا کمال ہے، آپ کو اتنی یاری دوستی کیوں رکھی آپ نے کہ اس کی صفائیاں دینی پڑ جائے کہ نہیں وہ تو جھوٹ نہیں بولتا۔ دیکھ لیا جھوٹ، چلو وہ نہیں بولتا تو حضرت نے تو پھر بول ہی دیا ہے۔ اور ہمیں یہ کہا کہ وہابیہ ابلیس سے بھی گئے گزرے ہیں، وہابیہ ابلیس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ابلیس تو جھوٹ نہیں بولتا اور یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے کہا چلو آپ کا فتویٰ آپ کے گھر میں ہی کام آ جائے گا، جو جھوٹ بولے وہ کون ہوتا ہے، ابلیس سے بڑھ کے ہوتا۔ تو حضرت آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں جھوٹ، آگے میں کچھ نہیں کہتا۔ حضرت نے ایک بات اور فرمائی ہے، میں یہ ان کے چند جھوٹ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ان کی بات کی حیثیت بھی اہل علم کے نزدیک واضح ہو جائے کہ ایک آدمی ہے ہی جھوٹا، جب قرآن و سنت کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے تو باقی اشخاص علماء معاصرین ان کے بارے میں کیا کہے گا، اس بارے میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جو قرآن کو معاف نہیں کر رہا، احادیث طیبات کو معاف نہیں کر رہا، اور جو بڑے بڑے اکابر اسلاف کی کتب پہ جھوٹ بول جائے تو پھر علماء وقت کے معاصرین اکابرین ان کے بارے میں تو معمولی بات ہے۔ بڑوں کو جب چھوڑا نہ جائے تو پھر اس وقت کے لوگ تو پھر معمولی چیز ہیں، ان کی تو حیثیت ہی تھوڑی ہے اکابرین کے سامنے، ان کو کیسے معاف کیا جائے گا۔ اور دیکھیں حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، حصہ نمبر اس کا ہے 4 صفحہ 419۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے غزوہ احزاب میں شمالی ہوا، مشرق مغرب شمال جنوب، شمال سے جو اٹھتی ہے نا ہوا، اللہ نے شمالی ہوا سے کہا جاؤ میرے نبی کی مدد کرو غزوہ احزاب میں اور کافروں کے پاؤں اکھیڑ دو۔ تو ہوا نے آگے جواب دیا الحلائل لا یخرجن باللیل، بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی، پردے والی رات کو باہر تو میں تو نہیں جاؤں گی۔ تو حال حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس ہوا کو باز کر دیا، اس ہوا سے کبھی بھی پھر جو ہے نا وہ نفع خیر وہ کبھی نہیں ہوا۔
حالانکہ دنیا کی کسی کتاب میں، اب یہ واقعہ تو کسی حدیث میں ہونا چاہیے نا، غزوہ احزاب میں اللہ نے مدد کرنے کے لیے کسی تفسیر میں ہو، دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ نے ہوا کو کہا ہو کہ جاؤ میرے نبی کی مدد کرو غزوہ احزاب میں، اور ہوا نے کہا الحلائل لا یخرجن باللیل، لیکن اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور دنیا رضاخانیت کو آپ کہہ دیں کہ یہ ہمیں دکھاؤ حوالہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے مدد کرنا چاہیے اور ہوا نے کہا میں نہیں بندی، میں نہیں جاتی. اس کا مطلب ہے کہ خدا کی قدرت نہیں ہے نا، پھر خدا ہوا پہ مدد طاقت اور قدرت نہیں رکھتا. خدا مدد کرنا چاہتا ہے کہ جاؤ میرے نبی کی مدد کرتی، میں نہیں جاتی. واہ، بات سمجھ آ گئی؟ بہت بڑا جھوٹ ہے. کسی کتاب میں دنیا کے اندر یہ واقعہ نہیں لکھا ہوا، لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے جھوٹ بول کے خدا تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا انکار کیا. احکام شریعت کے اندر مسئلہ نمبر ہے 97. حضرت فرماتے ہیں قیامت میں شان ستاری وہ قائم ہوگی، شان ستاری عمل میں ہوگی، شان ستاری سے کام لیا جائے گا اور لوگوں کو اپنی ماں کی طرف نسبت کر کے بلایا جائے گا. باپ کی طرف فلاں بن فلاں، زید ابن بکر یوں نہیں کہا جائے گا، زید ابن سلمہ کہا جائے گا، زید ابن زینب کہا جائے، اس طرح کہا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ باپ کی طرف اس کی نسبت کر کے پکاری جائے. کیوں؟ شان ستاری جلوہ فرمائے گی. ہمارے بعض علماء نے تو اس پہ بہت سارا کلام کیا ہے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے. میں نے ابھی عبارات پہ بھی کچھ تھوڑا خلاصہ عرض کرنا ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے ان کی؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اپنے نام اچھے رکھے کرو. کیوں؟ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم، قیامت میں تمہیں تمہارے نام سے اور تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. زید بن فلاں، زید بن ابی بکر، اس طرح کے مطلب ہے ناموں سے پکارا جائے گا. تو پھر آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے کتنا بڑا جھوٹ بول دیا. حدیث کچھ کہہ رہی ہے لیکن حضرت کچھ فرما رہے ہیں. حضرت تو پھر حضرت ہے نا، صرف حضرت ہی نہیں، اعلیٰ حضرت. اعلیٰ بننے کا شوق تو پتہ کس کو ہے؟ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں. یہ تو فرعون کو شوق تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تو اعلیٰ حضرت ہوں. ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولوی صاحب زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی فضائل اعمال میں آپ کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اعلیٰ حضرت لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ ادھر اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں تو ادھر بھی تو اعلیٰ حضرت ہے. اب میں نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے بزرگوں میں سب سے بڑے بزرگ، جیسے ہم کہتے ہیں امام اعظم رحمہ اللہ، اس وقت کے تمام ائمہ میں بڑے امام. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یہی طویل ادھر بھی کر لو. میں نے کہا نہیں ادھر نہیں کر سکتے. کہتا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ لوگ اعلیٰ حضرت کو نبیوں سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، تو میں کیسے طویل کروں پھر؟ وہ کہتا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا حوالہ میرے ذمہ. مغفرت زم نامی رسالہ جمعیت علماء پاکستان کے اس وقت کے مرکزی امیر جناب ابو الخیر زبیر حیدرآبادی صاحب نے لکھا ہے مغفرت زم صفحہ 48. ایک اور کتاب چھپی ہے انوار کنز الایمان لاہور سے، اس کے اندر غالباً صفحہ 112 ہے. یہی حوالہ نقل کیا گیا ہے. کیا کہ اس وقت فرقہ رضا والے جو ہیں، رضا والے فرقہ والے، اعلیٰ حضرت کے فرقہ کے لوگ اعلیٰ حضرت کو ولیوں سے، صحابہ سے، نبیوں سے، خود امام الانبیاء سے بڑھ کے سمجھتے ہیں. اب بتاؤ میں اعلیٰ حضرت کا مانا بزرگوں سے بڑا کیسے مانوں؟ میں تو اور آگے جا کے بات کروں گا نا، میری مجبوری ہے. دوسری دلیل جال حق کتاب میں ایک رسالہ قہر کبریا بر منکرین عصمت انبیاء،
اس کے اندر شروع میں ابتدا میں ہی مفتی احمد یار نعیمی گجراتی صاحب نے لکھا ہے، گناہ کبیرہ کی بات لکھتے لکھتے کہتے ہیں رہے انبیاء کرام تو ان سے نسیانن و خطاً صادر ہو سکتے ہیں، گناہ کبیرہ ان سے نسیانن و خطاً صادر ہو سکتے ہیں، لیکن اس پہ قائم نہیں رہتے، یعنی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی۔ مفتی صاحب یہ لکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف مفتی صاحب کی اپنی کتاب ہے سیرت اعلی حضرت، اور یہ کتاب اس عنوان پہ ایک کتاب ہے یاد اعلی حضرت عبدالحکیم شرف قادری کی، اور احکام شریعت کے صفحہ 27 پہ بھی یہ بات نقل کی گئی ہے۔ کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ اعلی حضرت، توجہ، اعلی حضرت کو اللہ نے اتنا مقام دیا، ان کے زبان و قلم کو اس قدر اللہ کریم نے اپنی حفاظت میں لے لیا کہ نقطہ برابر خطا بھی ناممکن فرما دی ہے، ان سے نقطہ برابر خطا بھی نہیں ہو سکتی، اور نبی سے نسیانن و خطأن گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں کیسے مانوں کہ تم صرف اپنے علماء میں حضرت کہہ رہے تھے اعلی حضرت، تمہارا معاملہ تو کچھ اور ہے۔ اگر آپ کو مطالعہ نہیں ہے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، آپ گھر کا مطالعہ فرماتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی۔ ناظرین پہلے نمبر پہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی، آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ ناظرین اب ہم بات کرتے چلے احمد رضا خان بریلوی کی۔ تو ناظرین ہمارے لیے احمد رضا خان بریلوی کی بات حجت نہیں ہے، جن کے لیے ہوگی ان کے لیے ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بریلوی مکتب فکر کے مولوی حضرات جو کچھ بھی احمد رضا خان بریلوی نے کہا ہے اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں، بلکہ مناظرے بھی کر رہے ہیں۔ تو کیا ناظرین میں یہاں پہ یہ بات پھر کہہ دوں، ہمارے لیے احمد رضا خان بریلوی کی بات حجت نہیں ہے، ہمارے لیے اگر حجت اور دلیل اور شریعت ہے وہ ہے رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ ہم اگر فالو کریں گے تو رب العالمین کے قرآن کو اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو۔ بلکہ میں یہاں پہ یہ بھی بات کہتا چلوں کہ اب دیکھیں گے سورہ احزاب کی آخری آیات، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین، یعنی سورہ احزاب کی آیت یہ کب نازل ہوئی؟ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہم پڑھتے چلیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے تو دیکھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور یعنی امہات المؤمنین ہماری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، تشریف فرما ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لگے خیریت ہے؟ تو کہنے لگی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی جیسے کیسر و کسریٰ کی عورتیں زیور وغیرہ پہنتی ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو کر چلے گئے، کہنے لگے میں مہینہ گھر نہیں آؤں گا۔ اب 29 دن گزرے ہیں، 29 دن گزرے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گھر واپس آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بات ہوئی تو ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے لگی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی پہلے آپ میرے سوال کا جواب دے، آپ نے کہا تھا میں مہینہ گھر نہیں آؤں گا، ابھی تو دن ہی 29 ہوئے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر کہنے لگے کبھی کبھار مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ تو ناظرین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ پیاری عائشہ آپ اپنے گھر جا کر اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مشورہ کرائیں۔ تو ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جملہ ہے یہی قابل غور ہے۔ فرمانے لگی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی میرے پاس رب العالمین کا قرآن موجود ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، میں رب العالمین کا قرآن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو چھوڑ کر اگر میں اپنے باپ کے دروازے پر جاتی ہوں کیا میرا ایمان باقی رہ جائے گا؟ تو ناظرین سیدھا سا سوال ہے، جو لوگ اللہ رب العالمین کا قرآن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان چھوڑ کر اگر احمد رضا خان بریلوی کی بات کے پیچھے چلے یا کسی اور کے پیچھے چلے کیا اس کا ایمان رہ جائے گا؟ سیدھا سا سوال ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے،
اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔